والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمدللہ آج دوسری تراویح کی نماز ہم نے ادا کی جس میں مکمل دوسرے پارے کی تلاوت کی گئی. اس میں بھی سورہ بقرہ ہی ہے. آیت نمبر 142 سے 145 تک اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کی تبدیلی کا واقعہ بیان کیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، چونکہ وہاں سے قبلہ وہی تھا. مدینہ والوں کا قبلہ جہاں پر یہود آباد تھے وہ اسی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دل کے اندر یہ کسک تھی. پہلے تو وہ گھر بار چھوڑ کر آگے، پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے کیا کر دیا گیا؟ محروم کر دیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اس قبلے کو بدل دیا، اور پھر سے وہی قبلہ یعنی مسجد حرام اسی کو برقرار رکھا گیا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ بیوقوف لوگ کہیں گے، سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے چند بیوقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ انہیں ان کے پہلے قبلے سے کس نے موڑ دیا. یہود کا کام یہی تھا کہ وہ بے جا اعتراضات لے کر بیٹھ جاتے. اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا ایک نیا اعتراض اور آیا. کیا آیا؟ ارے بھائی بہت سارے لوگ تو اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے وفات پا گئے، ان کی نمازوں کا کیا؟ تو اللہ نے کہا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان ضائع کرنے والا نہیں. قل للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے. جدھر بھی منہ کر کے تم نے نماز پڑھی ہے تمہارے دل کے اندر اخلاص تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور قبول کرے گا. اسی لیے دیکھیے اگر کوئی آدمی سواری پر نماز پڑھ رہا ہے نا، ٹرین میں آپ نے نماز شروع کی قبلے کی طرف، ٹرین نے اپنا رخ بدل لیا تو کیا آپ کی باقی 2 رکعت نمازیں جب ٹرین رخ بدل گئی تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی، کیونکہ آپ نے شروع کیا قبلے کی طرف لیکن بدل گیا قبلہ، وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین ایمان ضائع نہیں کرتا، اور ایمان سے مراد یہاں پر نماز ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا کہ یہ جو یہودی آپ لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ یہ نبی کو نہیں پہچانتے، یہ نبی کو بڑے اچھے سے پہچانتے ہیں. یہ مکاریاں ہیں ان کی، یہ ایمان لانا نہیں چاہتے، اس لیے اپنی کتابوں کے اندر جو نبی کے تعلق سے پیشین گوئیاں تھیں اسے چھپا کر رکھ لیا. تو اللہ نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتابیں دی ہیں یہ نبی کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جاننے والا جو حق بات کو چھپاتا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے مشہور آیت کریمہ آپ نے سنی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ. یعنی تمہارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں یہ عارضی ہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے آتی ہیں. کبھی کبھار تمہیں اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے تو اس وقت تم نماز کو لازم پکڑو، اللہ سے عبادات اور مناجات کو لازم پکڑو. ایسا نہ ہو کہ تم پریشانیوں سے بیزار آ جاؤ اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف لو لگانا چھوڑ دو. اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی ان کی مشکلات، مصائب، تمام چیزوں کو حل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شہداء کو مردہ مت کہو، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، شہداء کو مردہ نہ کہو نا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اعلیٰ زندگی دی ہے جس کا شعور تمہیں نہیں ہے نا. تمام لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ برزخ میں ایک بار زندہ ہوتے ہیں مرنے کے بعد. وہ برزخی زندگی ان کی کہاں تک ہے؟
وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی قیامت والے دن تک. لیکن شہداء کو اللہ نے مقام دیا ہے کہ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب میں ڈھال دیا جاتا ہے، سانچے میں ڈال کر سبز پرندوں کے انہیں جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے. یعنی وہ اپنی اصلی صورت میں جنت میں نہیں جاتے، لیکن ان کی برزخی زندگی کو یہ ایک خاص صفت اللہ رب العالمین نے دی ہے. اور اسی لیے کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ لوگوں تم جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزیاں دیے جاتے ہیں. کیا دیے جاتے ہیں؟ روزیاں دیے جاتے ہیں، ان کو روزی ملتی ہے، اور وہی پرندوں کو جو روزی ملتی ہے وہی ان کو پہنچنے والی روزی. پھر اللہ رب العالمین نے آزمائش کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں کہ آزمائش کن کن راستوں سے بندوں کے پاس آتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر کی آزمائش، وَالْجُوعِ، بھوک کی آزمائش، یعنی اسباب اور روزی کی کمی کہ جس سے آدمی اپنا پیٹ بھر سکے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی کے ذریعے سے بھی آزمائش ہوتی ہے. کبھی مال اللہ کم کر دیتا ہے نا. اور والانفس، جانوں کی کمی، آپ نے دیکھا کہ کئی جانیں ایک ساتھ فوت ہوئی، یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے. کہیں آپ نے دیکھا کہ ایک گھر کے کئی افراد ایک ساتھ وفات پا گئے، تو یہ بہت سارے طرح سے اللہ آزماتا ہے. والثمرات، کبھی پھلوں کی کمی ہو جاتی ہے نا، کبھی کسی پھل کی کمی ہو جاتی ہے نا. آپ مارکیٹ میں جائیے، بہت سارے پھل آپ کو ستاتے ہیں، آپ کی جیب کو ستاتے ہیں، جو آپ بہت کم قیمت میں پہلے خریدتے تھے یا خریدتے ہی نہیں تھے، منہ ہی نہیں لگاتے تھے، جسے آج اسے اچھی قیمت دے کر آپ کو خریدنا پڑ رہا ہے. تو چیزوں کی کمی بھی ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے. وبشر الصابرین، اللہ نے کہا کہ یہ سب آزمائشیں ہیں، اور اللہ کا مطالبہ ان آزمائشوں سے بندوں سے کیا ہے؟ صبر ہے. وبشر الصابرین، اے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے. اور صبر کے وقت مومن کیا کرتا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ یہ ایمان والے، صبر والے وہ لوگ ہیں جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے تھے، انا للہ وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ نے ان کا انعام فوراً بیان کیا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکتیں حاصل ہوں گی اور اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہوں گے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ لوگ. ہدایت کا راستہ ایسے ملتا ہے کہ آزمائشیں آتی رہیں گی، لیکن آپ ایمان کا راستہ، توحید کا راستہ اور اپنے تمام تر عبادات کا راستہ نہ تو بند کریے، نہ اس میں کمی آنے دیجیے. جبکہ اللہ رب العالمین تو بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ جب یہ پریشان ہو تو اللہ کی اور زیادہ قریب آئے اور زیادہ اللہ سے لو لگائے. لیکن معاملہ برعکس ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو نماز، عبادات، بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے نا. بسا اوقات لوگوں کے منہ سے نکلتا ہے بھئی آپ 2-4 دن سے نماز کے لیے نظر نہیں آئے، ایک پریشانی تھی اسی میں الجھا ہوا تھا اس لیے نماز کو نہیں آیا. پریشانی جس میں آپ الجھے تھے اس کا علاج سجدے میں رب نے رکھا ہے، اور اسی سجدے کو چھوڑ کر آپ پریشانی کو سلجھانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، تو یقینی طور پر آپ کے ذہن و دماغ کے اندر کہیں نہ کہیں سفاہت ہے، کہیں نہ کہیں بیوقوفی ہے، اسے آپ دور پھینکیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو قرآن کریم یا اللہ کی باتوں کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے حق میں نازل کی ہے اسے چھپاتے ہیں. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، جو لوگ ہم نے جو نازل کیا اس میں سے جو کچھ چھپاتے ہیں اور ہدایت کی باتوں کو لوگوں سے چھپا کر رکھتے ہیں، اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والی تمام مخلوقات اس پر لعنت کرتی ہیں، ہے نا. فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں اور تمام مخلوقات کی ان پر لعنت ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کے حق میں نازل کیا ہے، جو جانتے ہیں موقع پڑنے پر بھی اسے چھپا لیتے ہیں، ایسے لوگ شدید قسم کے جرم کے مرتکب ہیں، شدید قسم کے جرم کے مرتکب ہیں. کیونکہ اللہ نے اپنی آیتیں اس لیے نازل کی ہیں کہ بندوں کو ہدایت ملے، بندے سیدھے راستے پر رہیں، بندوں کی خیر خواہی کا کام اس کے ذریعے سے کیا جائے. لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اسے چھپا لیتا ہے کسی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے یا یہ کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے،
تو ایسا آدمی یقینی طور پر قرآن کریم کا اور اللہ رب العالمین کی تمام تر وحیوں کا ایک طرح سے مجرم ہے. ایسا کرنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں. آگے اللہ نے آیت نمبر 165 میں ایمان والوں کی ایک شان بیان کی اور اس کے ساتھ ایمان کا تتمہ بھی بیان کیا کہ کامل ایمان ایسا ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے برابر غیر اللہ کو رکھتے ہیں. کیسے؟ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے. جبکہ اللہ نے کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ محبت، سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں نا. تو یہ ایمان کا تتمہ ہے. ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب ایمان اس درجے کے ہو کہ اللہ جیسی محبت بھی کسی سے نہ ہو، ہے نا. کل ہم نے کیا پڑھا؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہتے ہیں، ہے نا. تو اے اللہ ہم ساری محبتیں تیرے اوپر تمام کرتے ہیں. سارے قسم کی محبتیں ہمارے دل کے اندر بہت ساری چیزوں کی محبت ہوتی ہے اور ہمارے محبت کے اندر ایک معیار ہے نا. ایک میٹر لگائے جائے تو محبت جو اللہ کے لیے ہمارے دل میں وہ میٹر میں سب سے اوپر آنی چاہیے، ہے نا. اس میں کسی طرح کا کوئی لیول ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. دنیا کے تمام محبتیں فانی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، عارضی ہیں، ایک وقت تک رہیں گی، ہے نا. جن سے آپ دنیا میں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں قیامت والے دن آپ کو دیکھ کر منہ چھپائیں گے، آپ سے دامن چھڑائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ، آیتیں آپ نے پڑھی ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور مومنوں کو حلال کھانے کا حکم دیا. دو آیتیں حلال کھانے کے تعلق سے. پہلی آیت میں اللہ نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے پاکیزہ چیز کھاؤ. کس سے کہا؟ اے لوگوں، پوری انسانیت سے کہا. پھر اللہ نے جب ایمان والوں کو خطاب کیا، دیکھیے قرآن کریم کے رمز ایسے اعلیٰ ہوتے ہیں کہ جب غور سے پڑھا جائے تو ایک الگ شعور اندر بیدار ہوتا ہے، وہ نہ پڑھنے والوں کے اندر بیدار نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے حلال کھاؤ. کس سے کہا؟ تمام انسانوں سے کہا. لیکن جب ایمان والوں سے خطاب کیا تو نہیں کہا کہ زمین میں جو کچھ ہے، کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کیونکہ تم مانتے ہو نا کہ روزی ہم دے رہے تو تم سے بات ویسے ہی کریں گے. اے ایمان والو، جو پاکیزہ روزیاں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں اس میں سے کھاؤ. ایمان والے بھی زمین ہی سے حاصل کرتے ہیں نا. لیکن اللہ نے کہا ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں دیا ہے. کیونکہ ناس جب کہا تمام لوگوں کے، اس میں کافر بھی ہیں جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ صرف اللہ ہی دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان سے اس طرح بات کی کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، زمین ہے نا اسی میں سے روزی حاصل کرتے ہو، اس میں بہت ساری چیزیں غلاظت سے تعلق رکھتی ہیں، انہیں نہ کھاؤ بلکہ پاکیزہ اور طیب چیزیں کھاؤ. طیب چیزیں کھاؤ، ہے نا. حلال اور طیب میں تھوڑا سا فرق ہے نا. اگر آپ جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں تو جانور کیا ہے؟ حلال ہے. لیکن اگر آپ نے اسے چوری کر کے لایا ہے تو، ہے نا، فلاں حاجی صاحب کا بکرا لایا آپ، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ذبح کیا تو اس کا ذبح کرنا اس کا تو حلال ہو گیا، لیکن طیب نہیں ہے. طیب نہیں، کیونکہ آپ نے اسے جو طریقے سے کمایا ہے وہ طریقہ درست نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین کیا مانگتا ہم سے؟ طیب روزی، ہماری روزیاں طیب ہوں. اور شرط یہ لگائی ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. ہر نماز میں اور آپ اقرار کرتے ہیں نا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے، تو وہ نماز اس وقت تک درست نہیں ہوگی جب تک روزی اچھی نہ ہو، طیب نہ ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کا ایک کانسیپٹ بیان کیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا یا اس طرف لو لگانا یہ کوئی بڑی نیکی نہیں. نیکی کیا ہے؟ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، والملائکہ فرشتوں پر، والکتاب اللہ کی نازل شدہ کتابوں پر، والنبیین اور تمام نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور مالوں کو اپنی پسند کے باوجود بھی خرچ کرے. کن کن لوگوں پر؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اپنے قرابت داروں پر خرچ کرتا ہے، یتیموں پر خرچ کرتا ہے، مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، مسافروں پر خرچ کرتا ہے. یہ نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں. ادھر ادھر منہ کر لو، یہ اپنی یوگا کی صورتیں دیکھی ہوں گی کہ طرح طرح سے لوگوں کو شعور دلایا جاتا ہے. اس کو بدنی طور پر ایکسرسائز تک
اس کو تسلیم کیا جائے. لیکن اس کے بعد جو یہ کہ اس وقت سورج نکلنے کے وقت سورج کی شعاعوں سے وہ طرح طرح کی بدعقیدگی کی باتیں اس کے اندر شامل کی گئی ہیں, ان بدعقیدگی کی باتوں سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے. اس لیے اللہ نے کہا مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینا یہ کوئی عبادت کا کام نہیں ہے, یہ ایکسرسائز کی حد تک بہتر ہے, یہ کوئی عبادت نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد باطل اور رمضان کے فرضیت اور اس کے چند مسائل بیان کیے گئے. رمضان کے کانسیپٹ میں اللہ نے رمضان کا تذکرہ کیا, تقویٰ کا تذکرہ کیا, مریض جو آدمی ہے اس کے رمضان کی رخصت کا تذکرہ کیا. کچھ مریض ایسے ہیں جن کے شفا یابی کی امید نہیں ہے, ایسے مریضوں کے لیے فدیے کا تذکرہ ہوا کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافروں کے روزے کی رخصت جو ہے وہ عارضی ہے, یعنی ہمیشہ کی نہیں ہے. آج آپ نے چھوڑا ہے سفر کی وجہ سے تو بعد رمضان اسے قضا کر کے پورا کرنا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رمضان کے کانسیپٹ میں دعا کا تذکرہ کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, گویا کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام کا بھی تذکرہ اسی رمضان سے جوڑ کر رکھا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, کہ تم لوگوں کا مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ, کیونکہ یہ باطل طریقے سے کھائے گئے مال تمہاری بڑی بڑی محنت بھری عبادتوں پر پانی پھیر دیتے ہیں. کتنی محنت کی عبادت ہے قیام اللیل, ہے نا, قیام اللیل کتنی محنت والی عبادت ہے نا, پیروں میں درد ہو جاتا ہے نا, بیزارگی ہوتی ہے کبھی کبھی, لیکن ہم نے دل میں ٹھانا ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لینی ہے, لہٰذا یہ مشقتیں عارضی ہیں, تھوڑی دیر برداشت کر لیں گے, لیکن اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا, لہٰذا ہم کھڑے ہیں. لیکن اگر ہماری کمائیاں اچھی نہیں ہیں تو یہ سب کیا ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. لہٰذا کمائیوں پر خاص دھیان رکھیے. اب دیکھیے کہ 10-20 آیتوں کے اندر کمائی کا تذکرہ 2 بار آ گیا, مسائل کم اور کمائی زیادہ بیان کی اللہ نے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چاند کے بارے میں لوگوں کے سوال کا تذکرہ کیا. یسألونک عن الأہلہ, لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں بھئی اس کا کیا مقصد ہے, بار بار چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے, تو اللہ نے کہا قل ہی مواقیت للناس, لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. اپنے حساب کتاب کرتے ہیں. والحج, ایام حج کے درمیان بھی اس کی خاصی ضرورت پڑتی ہے تاریخوں کو معلوم کرنے کے لیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 195 کے اندر اس بات کی تعلیم دی کہ مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وانفقوا فی سبیل اللہ, اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے اموال جو ہم خرچ کرتے ہیں ان سے جو چیزیں ہم اپنے مفاد کے لیے لاتے ہیں وہ بھی بسا اوقات نقصان دہ ہوتی. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں نا بھئی ہمارا پیسہ ہے ہم اسے کیسا خرچ کریں, ہماری مرضی, اللہ نے ہمیں دیا. تو آپ ایسی جگہوں پر خرچ مت کیجئے کہ وہ آپ کے لیے وبال بنے, آپ کے لیے نقصان دہ بنے. اسی ضمن میں تمام وہ چیزیں آئیں گی جو ہمارے صحت کے لیے نقصان دہ ہوں, چاہے ان کا تعلق منشیات سے ہو, ہے نا, تمباکو, سگریٹ, یہ تمام چیزیں اسی کے اندر شامل ہیں. کیونکہ مال بھی خرچ ہو رہا ہے اور اس سے نقصان خود خرید کر لائے. تو اللہ نے کہا کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو تاکہ اس کا صلہ کیا ہو, ہلاکت نہ ہو بلکہ کیا ہو, زندگی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حج کا تذکرہ فرمایا. حج کے کچھ اعمال ہے نا کہ جب بھی تم حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھو, کچھ باتیں مختصراً میں بیان کرتا ہوں کہ جب بھی تم حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھو تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے. کسی وجہ سے اگر وہ پورا نہیں ہو سکا, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا نا صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخلے کی اجازت نہیں ملی, آپ واپس آ گئے, لیکن آپ نے سن 7 ہجری میں اس کی قضا کی, اسے عمرۃ القضا کہا جاتا ہے. تو اگر کسی وجہ سے آپ حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے بعد اسے پورا نہ کر سکے تو ایک بکری ذبح کرنا ہے نا, اس کا فدیہ ہے. اور یا تو اونٹ میں 7واں حصہ لے کر آپ 7واں حصہ یعنی 7 لوگ ایک اونٹ میں شیئر کر کے 7 حاجی وہاں پر قربان کریں گے, تو یہ فدیہ ضروری ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سب سے اچھی اور سب سے بڑی جو بری دعا ہے اس کا تذکرہ فرمایا. 2 طرح کی دعائیں لوگ مانگتے ہیں. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا, لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کا عطا کر دے, ہے نا, صرف اللہ کے سامنے دنیا کی مشکلات رکھتے ہیں, ہے نا,
میرے بچوں کی پڑھائی کا انتظام ہو جائے, بچوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے, گھر ہو جائے, ہے نا, میرے پاس روزی کی ٹینشن نہ ہو, تیرے سوا کسی کی محتاجگی نہ ہو. یہ سب کچھ صرف دنیا تک مانگتے ہیں. تو یہ دعائیں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں, بلکہ وہ دعا پسند ہے جس میں دونوں مانگی جائے. فمن الناس فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تو جو لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ نے کہا کہ جو لوگ یہ مانگتے ہیں کہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, جہنم کے عذاب سے بچا لے, تو اللہ نے کہا اولئک لهم نصیب مما کسبوا. ایسے لوگوں کا بڑا حصہ ہے جو کچھ محنتیں وہ کر رہے ہیں اللہ کے سامنے عاجزی کر کر کے, جو دعا مانگ رہے ہیں اس کا بہتر اجر اور بدلہ ملنے والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنت کے ملنے کا تذکرہ کیا کہ جنت کیسے ملے گی. جنت کو تم آسان سمجھتے ہو؟ اللہ نے کہا حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے ساتھ ابھی ویسا کچھ نہیں ہوا جو تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ ایمان لانے کی پاداش میں کسی کو جلتے ہوئے آگ میں پھینک دیا گیا, کسی کو کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہی کے اندر ڈال دیا گیا, کسی کو درخت کے بیچ میں ڈال کر اس کے اوپر آرا چلا دیا گیا, انہیں ان کے جسموں کو, ان کی ناشوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. یہ بڑی مشقتوں والے ایام گزرے ہیں ایمان والوں پر. تو کیا یہ وقت آنے سے پہلے ان مصیبتوں سے کم مصیبت برداشت کر کے تم جنت میں داخل ہونے کی خواہش کر رہے؟ اتنا آسان نہیں ہے جنت. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. انہیں تکلیفوں مصیبتوں نے, ہے نا, ایک دم گھیر لیا, ان سے چمٹ گئی مصیبتیں, ان کی شخصیتیں, ان کی ذاتیں ہلا دی گئی, متزلزل کر دی گئی, یہاں تک کہ رسول اور ایمان والوں نے یہ کہہ دیا کہ متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. اتنی مصیبتیں, اتنی تکلیفیں اللہ کے راستے میں, اب اللہ کی مدد تو آ جانی چاہیے, اب اللہ کی مدد آ جانی چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ فتنہ پھیلانا قتل سے بڑا جرم ہے. والفتنۃ اکبر من القتل, یعنی کسی کا قتل کر دیا جائے تو یہ بھی فتنہ ہے, لیکن اس سے بڑا فتنہ یہ ہے جو معاشرے کے اندر باتوں کے ذریعے سے پھیلایا جاتا ہے. جب معاشرے کے اندر بدگمانیاں بڑھا دی جائیں, فتنوں کے طور پر لوگ ایک دوسرے کے خلاف بدگمان ہو جائیں, تو ایسا معاشرہ زندہ رہ کر بھی کسی کام کا نہیں ہوتا ہے, کسی کام کا نہیں ہوتا. نہ تو ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور نہ ہی سارے مل کر پورے معاشرے کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مختلف مسائل کا تذکرہ کیا جن میں سے اکثر کا تعلق خواتین اسلام سے ہے. پہلا سوال تھا شراب اور جوئے کا. یسألونک عن الخمر والمیسر, لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس, آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لوگوں کے نفع کا تو سامان ہے لیکن گناہ بڑا ہے. وہ واسمہما اکبر من نفعہما, ان دونوں کے نفع سے زیادہ بڑا کیا ہے, ان کا گناہ ہے نا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یتیموں کے بارے میں تذکرہ فرمایا. یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر, یتیموں کے تعلق سے سوال کرتے ہیں, آپ ان سے کہیے کہ ان کے تعلق سے اصلاح سے کام لو, جو بھی مال ہے اس کو بہتر استعمال کرو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرو, انہیں ڈانٹ جھڑپ نہ کرو, ہے نا. جو کچھ بھی کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ, جو کچھ بھی پہنو انہیں بھی پہنو, گرچہ انہیں کے مال سے لو. اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں کفالت کرنے کی تو ان کے وراثت میں جو مال آیا ہوا ہے اس کا بہتر انداز میں استعمال کرو, اسے تجارت میں لگاؤ, یا اگر تجارت میں نہیں لگاتے تو اسے دیکھ بھال کر سنبھال کر رکھو, کہیں فضول خرچی کر کے اسے ضائع نہ کرو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حیض کے تعلق سے بیان کیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, کہ حیض کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک تکلیف ہے, وہ ایک تکلیف ہے. وہ کیا کہتے ہیں, رحم مادر کی صفائی کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم بنایا, ایک نظام بنایا. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, ان ایام کے اندر جب کہ عورت حیض سے ہو اپنی عورتوں سے جدا رہو. یا جدائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہیں اچھوت بنایا جائے, جیسا کہ بعض اقوام نے بنایا انہیں اچھوت, ہے نا. ان کا کمرہ الگ, ان کا بستر الگ, ان کا کھانا الگ ان ایام کے اندر, یہاں تک کہ اگر وہ یہ چاہے کہ اپنے شوہر اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا دے تو یہاں تک اختیار نہیں. اسلام نے عزت دی ہے عورتوں کو. یہ تمام چیزیں جو اچھوت مانتے ہیں وہ لوگ, وہ ان کے عقیدوں تک ہے. اللہ نے اسلام کے اندر انہیں سارے حقوق دیے ہیں. ہاں, کچھ حقوق
کچھ فرائض، کچھ کام ایسے ہیں جن سے انہیں روکا گیا ہے کیونکہ وہ پاکی کا تقاضا کرتے ہیں، ناپاکی کے حال میں وہ کام نہیں ہو سکتے، جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ تمام عبادتیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایلا کا مسئلہ بیان کیا۔ ایلا کہتے ہیں آدمی کا اپنی عورت کے سامنے یہ قسم کھا لینا کہ وہ اس سے مہینہ 2 مہینہ تک کیا کرے گا؟ بات نہیں کرے گا، ملاقات نہیں کرے گا۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، یہ سب سے زیادہ 4 مہینے کا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ایلا نہیں کیا جا سکتا۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ لوٹ جاتے ہیں تو اللہ غفور رحیم ہے۔ لیکن یہ کام اچھا نہیں، اللہ کے غفور کا تذکرہ کرنا اور رحیم کا تذکرہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں، یہ کام اگرچہ اللہ نے معزوم رکھا ہے لیکن یہ کام اچھا نہیں۔ لیکن اگر اس سے پہلے وہ لوٹ جاتے ہیں، یعنی انہوں نے قسم کھائی کہ 1 مہینے تک ملاقات نہیں، لیکن 15 دن میں ملاقات ہو گئی واپس، تو اس وقت قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے، جو بھی قسم کا کفارہ ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد طلاق کا مسئلہ۔ طلاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک طلاق رجعی ہے اور ایک طلاق بائن ہے۔ طلاق رجعی 2 ہیں، الطلاق مرتان، اللہ نے کہا 2 طلاق ہیں جن کے بعد رجوع کیا جا سکتا، اور طلاق بھی طریقے سے دینا ہے۔ لوگوں نے تو طلاق کو مذاق بنا لیا اور اسی وجہ سے اسلام کا مذاق بنا ہے نا، طلاق سمجھنے میں جو غلطی ہوئی اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو۔ تو طلاق کو طہر میں دینا ہے، پاکی کے حال میں دینا ہے، اور ایک طہر میں 1 طلاق واقع ہوگی، ہے نا۔ آپ دھڑ بیٹھ کر طلاق بول دیں تو پوری طلاق واقع نہیں ہوتی، ایک بار میں 1 طلاق واقع ہوتی، آپ چاہے 10 بار بول دیں، ہے نا۔ تو اگر جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 بار طلاق بولا تو تینوں واقع ہو گئی، تو اگر کبھی غصے میں اس نے 6 بول دیا ہو تو، ہے نا، کبھی 6 بول دیا تو ایڈوانس میں رکھا جائے اسے، باقی کے 3 کو بھیا اور 1 بار ہو گئے، ختم، اب رجوع کر رہے ہو تو رجوع نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال طلاق مرتان، طلاق رجعی 2 ہیں۔ تیسری طلاق طلاق بائن ہے، اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ عورت اپنی مرضی سے کسی اور سے نکاح کرے اور وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے۔ یہاں سے یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو حلالہ کی غیر شرعی رسم ہے اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں، اس کا تعلق سراسر بے حیائی اور بد کرداری سے ہے، اسلام ان تمام چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد رضاعت کا مسئلہ بیان کیا گیا، دودھ پلائے کا۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، رضاعت کی مدت کیا ہے؟ 2 سال ہے، 2 سال مکمل دودھ پلائے گی، اور اگر اس دوران طلاق ہوئی ہے، طلاق بھی ہوئی ہے تو بھی شوہر کے ذمے ہے ان کا کھانا پینا سب کچھ، اور عورت کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں کسی طور کا ناجائز مطالبہ نہ کرے۔ بہت ساری عورتیں اگر ایسا ہے کہیں بھئی شوہر کی ذمہ داری ہے تو اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ شوہر بیچارے کی کمر ٹوٹ جائے۔ یعنی دونوں لوگ یعنی اصلاح سے کام لیں جو اپنے اولاد کے حق میں بہتر ہو۔ اسی کے ساتھ اللہ نے متوفی عنہا زوجہا کی، یعنی جس کے شوہر وفات پا جائے اس کی عدت بیان کی۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10 4 مہینے 10 دن، اسی شوہر کے گھر کے اندر اسے عدت گزارنی ہے۔ لیکن شوہر کے گھر کے اندر اگر تمام طرح کی سہولیات فراہم نہیں ہے تو ایسی جگہ انہیں شفٹ کیا جائے جہاں پر ان کے لیے تمام سہولیات مہیا ہو سکیں۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر اس پارے کے اخیر میں موت کا تذکرہ کیا کہ موت کہیں بھی آ سکتی ہے، موت سے بھاگا نہ جائے۔ کچھ لوگ تھے جو موت کے ڈر سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے، بھاگ گئے، تو اللہ نے ان سے کہا فقال لهم الله موتوا، تم سب مر جاؤ، سارے مر گئے، ثم احیاهم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے 2 چیزوں کا اس بات کیا۔ پہلے تو یہ کہ اللہ رب العالمین کے فرائض سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، اگر اللہ چاہے تو پکڑ کر لائے گا تمہیں۔ دوسری بات یہ کہ موت سے بھاگنے کے لیے کوئی جگہ اللہ نے نہیں بنائی، کوئی جگہ نہیں جہاں پر بھاگ کر آپ موت سے بچ سکیں۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین ہی دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، جب چاہے جیسے چاہے وہ زندہ کر دے گا۔ انہیں تو زندہ کیا گیا، پھر یہ میدان جہاد میں بھی شریک ہوئے۔ اس کے بعد طالوت اور جالوت کا وہ واقعہ ہے، غالباً وقت کی تھوڑی سی کمی ہے، اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں۔ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کچھ دن تک ٹریک پر تھے، اچھے تھے، پھر اس کے بعد ان کے اندر گمراہیاں ہوئیں اور ان کے اندر اختلافات ہوئے، یہ کمزور ہو گئے، ان پر دوسرے لوگوں نے حملہ کیا، ان کے زمینوں پر قبضہ کر لیا، ان کے سامان لے گئے، یہاں تک کہ وہ تابوت جس میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے وہ بھی اٹھا لے گئے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے ایک نبی بنا دے، نبی بنایا گیا، ان کا نام شمویل بتایا جاتا ہے، شمویل ان کا نام ہے۔ تو نبی ہونے کے بعد بھی یہ فساد نہیں رک رہا تھا،
یعنی لوگوں کا بیجا تسلط نہیں رک رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے. بادشاہ اللہ نے مقرر کیا ایک آدمی کو, ایسے آدمی کو جو بادشاہوں کے خاندان سے نہیں تھا, ایک فوجی آدمی تھا, ہے نا, ایک فوجی آدمی تھا. تو لوگوں نے کہا بھائی اس کو کیسے ہم بادشاہ تسلیم کر لیں, یہ تو بادشاہ کے خاندان. تو اللہ رب العالمین نے اسے کس وجہ سے دی تھی بادشاہ؟ قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. بادشاہت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت تھی, ایک علم کی اور دوسرے طاقت کی, اور دونوں چیزیں اس کے پاس ہیں, لہذا اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لو. بہرحال وہ ہوا. اس کے بعد جہاد کے لیے نکلے یہ لوگ, ہے نا, جہاد کے لیے نکلے طالوت کے ساتھ, اسی کو اللہ نے بادشاہ بنایا تھا. طالوت کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے. وہ راستے میں وہ دریا کا, یہ نہر کا واقعہ ہے کہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا پانی پینا, لیکن سارے لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا, سوائے 300 یا اس سے کچھ زیادہ کی تعداد تھی جو لوگ صرف وہاں سے گزر گئے, انہوں نے اس نہر کا پانی نہیں پیا, کیونکہ نہر کے پانی سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا. پیے اور سستی کے شکار ہو گئے, میدان جہاد میں نہیں پہنچ سکے. تو بہرحال میدان جہاد میں پہنچے, وہاں لڑائی کی. اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے لیکن نبی نہیں تھے اس وقت, ایک فوجی تھے, اور انہی کے ہاتھ سے وہ جو سرکش ظالم بادشاہ تھا جالوت, اس کا خاتمہ ہوا. قتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ وعلمہ ما یشاء. بعد میں نبی بھی بنائے گئے. بہرحال اس واقعے پر اس پارے کا اختتام ہوا. اللہ نے کہا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق, اللہ کی آیتیں نشانیاں ہیں, ہم آپ کے اوپر حق بیان کرتے ہیں. وانک لمن المرسلین, اللہ کے نبی آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ واقعات کا بیان کرنا ہی آپ کے نبی ہونے کی